بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں اسلامک انفارمیشن چینل۔ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہینا۔ اپنے تمام سننے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں جو تمام وسائل، وسیلوں، ذرائع، ذریعوں اور اسباب کا مالک ہے، وہ مالک کل، وہ مالک کائنات آپ کے قدموں اور آپ کے نصیب سے ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما دے، آمین ثم آمین۔ صرف 5 منٹ کا وظیفہ ہے جسے کرنے کے بعد ہر بڑی سے بڑی پریشانی ایسے دور ہوگی جیسے وہ تھی ہی نہیں۔ تو آپ اس وظیفے کو کیجئے، انشاءاللہ صرف 5 منٹ کے بعد اللہ پاک آپ کے ذہن و دل سے ہر طرح کے بوجھ کو دور کر دے گا، آپ کو سکون عطا فرمائے گا، آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی ہر پریشانی آسانی میں بدل دی جائے گی۔ یہ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ اپنے بھائی کا بتانا چاہوں گی کہ کچھ دن پہلے میں اس کی دکان پر گئی۔ اس کی دکان کپڑے کی ہے، بہت بڑی دکان تھی ماشاءاللہ۔ اس کی وہ جو آمدنی ہے وہ بھی حد سے زیادہ تھی، لیکن جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم ہر ایمان والے کو ضرور آزمائیں گے، جان سے، مال سے، اولاد سے، تو اس پر بھی ایسی ہی آزمائش آئی جو مال کی طرف سے لی جا رہی تھی۔ بہت پریشان تھا۔ میں اس کی دکان پر گئی، اس کی پریشانی دیکھی، میں نے اسے وظیفہ بتایا۔ چونکہ میں نے وظیفہ عربی میں بتایا تھا، اسے شاید خاص سمجھ نہیں لگی۔ میں نے اسے کہا تم اسے پڑھو، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں پڑھوں گا، لیکن میں سمجھ گئی تھی اس نے نہیں پڑھنا کیونکہ عربی میں ہے، شاید اس سے دقت ہو، پریشانی ہو کہ یہ کیسے پڑھے گا۔ تو میں نے اسے ترجمہ بتایا اس وظیفے کا کہ یہ وظیفے کا ترجمہ ہے۔ جیسے ہی میں نے اسے ترجمہ بتایا، اس کی کیفیت ایک دم بدلی، اس کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے بہت دل سے، بہت یقین سے اس ترجمے کو دہرانا شروع کر دیا۔ وہ میرے سامنے بار بار اس کا ترجمہ دہرا رہا تھا، ساتھ بول رہا تھا سبحان اللہ۔ اس کی کیفیت ایسی ہو چکی تھی کہ میں نے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں اس کی دکان سے باہر نکل آئی۔ وہ اللہ سے کیا بات کر رہا تھا، کیا مانگ رہا تھا، مجھے نہیں خبر، لیکن تھوڑے دنوں بعد جب میرے اس کی دکان پر جانا ہوا تو آپ یقین کیجئے اس کے حالات بدل چکے تھے۔ اللہ کو اس پر رحم آ گیا تھا اور وہ اس قدر خوشحال ہو گیا تھا۔ اس کی دکان مال و گاہک سے بھری ہوئی تھی اور مجھے پورا یقین تھا کہ اس کی آمدنی بھی بڑھ چکی ہے کیونکہ وہ چہرے سے خوشحال نظر آ رہا تھا۔ اور جیسے ہی میں اس کی دکان پر گئی ہوں، اس نے مجھے یہ کہا کہ سعدیہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ میں سمجھ گئی کہ جو بھائی پہلے کچھ دن پہلے پریشانی میں تھا، مانگنے والی حالت تھی، اب دینے پر آ گیا ہے۔ اللہ نے اس پر اس قدر کرم کر دیا۔ اور اسی وظیفے کو جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، میں نے جس مقصد کے لیے خود بھی پڑھا ہے، اس وظیفے میں ڈوب کر پڑھا ہے، بہت جذب اور کیفیت سے پڑھا ہے۔ اللہ پاک نے بڑی سے بڑی پریشانی کو ہمارے سروں سے دور فرمایا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میں آپ کو یہ وظیفہ بتاتی ہوں، کوئی بھی پریشانی آ جائے سر پر، کوئی بھی مسئلہ آپ کو ناممکن لگ رہا ہو کہ شاید اب یہ حل ہو، آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو 5 منٹ صرف اس کے وظیفے میں ڈوب کر پڑھنا ہے۔ شرط صرف یہی ہے کہ آپ نے اس وظیفے کا حق ادا کر دینا ہے، ان لفظوں کو اپنے سر پر سوار کر لینا ہے، اپنا ایمان بنا لینا ہے، اپنا یقین بنا لینا ہے، پھر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ کا کام ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کی پریشانی ضرور دور ہوگی۔ تو وہ وظیفہ کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اللہم انک مالک مقتدر ما تشاء من امری یکون۔ آپ اس وظیفوں کو کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے اللہ، انک بے شک تم مالک ہے اقتدار کا، جیسے چاہتا ہے، جو حکم دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ یقین کریں، اس کو بار بار پڑھیں۔ آپ سے عربی نہیں پڑھی جاتی، پریشان نہ ہوں، آپ اردو میں پڑھ لیجئے، پنجابی میں پڑھ لیجئے، انگلش میں پڑھ لیجئے، فارسی میں پڑھ لیجئے، کوئی بھی زبان آپ استعمال کر لیجئے، کسی بھی بولی میں بول دیجئے، لیکن یقین کے ساتھ کہ تو کیا چیز ہے جو تیرے کہنے سے نہیں ہوتی، وہ کون سا کام ہے جسے تو حکم دے اور وہ تیری نافرمانی کر جائے۔ ہے کسی کی مجال کہ تیرے آگے کوئی ٹھہر جائے، کوئی سفارش کر سکے؟ تو جیسا چاہے گا ویسا ہی ہوگا۔ چاہے تو بنی ہوئی بات بگاڑ دے اور چاہے تو ساری بگڑی ہوئی باتیں بنا دے۔
کیا تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ نے ڈوبنا ہے ان جملوں میں، ایمان رکھنا ہے کہ وہ معبود برحق جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارے ہونے سے پہلے ہم سے واقف تھا، جس نے ہمیں جس مٹی سے پیدا کیا ہے، جس روح کو ہم میں پھونکا ہے، ہر چیز سے باخبر تھا، اس بات سے بھی علم رکھتا ہے کہ ہمیں آگے کس چیز کی ضرورت پڑے گی، کون سی پریشانی ہمیں تنگ کرے گی، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ پاک ہمارے سر پر جو آئی پریشانی ہے، جہاں آنے والے وقت میں پریشانیاں جو ہمارے سروں پر آئیں گی، اللہ سب ٹال دے، سب مشکلوں کو دور فرما دے، آسانیوں میں بدل دے، رحمتیں کر دے کہ تو قادر ہے، تو کر دیتا ہے۔ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی کو منٹوں میں حل کر دے گا۔ صرف وظیفے میں ڈوبنا ہے، ڈوب کر رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگ لینا ہے، کیونکہ پریشانی کے وقت اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے اللہ سے اس طرح سے مانگنا ہے کہ اگر اس در سے سنوائی نہ ہوئی اور خدا نخواستہ اللہ رحم فرمائے کہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعا سے پناہ مانگتے تھے جسے قبولیت عطا نہ ہو، تو اللہ پاک رحم فرمائے کہ ہماری دعائیں کوئی قبول نہ ہو، لیکن اگر آپ اس دعا کو ان الفاظ کو جذب سے کیفیت سے بدل جائے، آپ کا دل گواہی دے کہ ہاں ہمارا اللہ جو چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے، تو میری پریشانی کے کیا اوقات ہے کہ وہ میرے سر پر رہے، دور نہ ہو، میرے مالک کے حکم سے ہر پریشانی ٹل جائے گی، جو بھی پریشانی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے اٹھنے سے پہلے آپ جہاں بیٹھے ہیں، جہاں کھڑے ہیں، جہاں لیٹے ہیں، آپ جس حال میں ہیں اللہ کو پکار لیجئے، اللہ سے ان الفاظ میں مدد مانگ لیجئے، وہ ضرور مدد فرمائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے آنے والے راستوں پر بھی رحم فرمائے، جن راستوں پر آپ گزر رہے ہیں ان پر بھی رحم فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے مقدر، آپ کے بخت کو اس قدر روشن کر دے کہ ہر پریشانی کا نام و نشان نہ رہے۔ آمین ثم آمین۔